تعالیٰ بہت زیادہ ہو جائیں گے، اور خاص طور پہ جب آپ پریگنینسی پلان کر رہے ہوں تو آپ نے یہ وظیفہ شروع کر دینا ہے۔ یہ ہے ایک کھانے کی چیز پہ بنانا، بیٹی کی خواہش رکھنا بھی کوئی ایسی بات نہیں ہے، لیکن اس خواہش کو خود پہ اتنا طاری کر لینا کہ اللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں سعدیہ سہیل، آپ کی دوست، آپ کی ہمدرد۔ جی جناب، ہماری آج کا جو میرا وظیفہ ہے وہ اس ایشو کو لے کے ہے جس پہ ہمارے معاشرے میں بہت ساری اس طرح کے مسائل نظر آتے ہیں کہ اکثر بچیوں کے گھر خراب ہو جاتے ہیں، بچیوں کے شوہر دوسری شادیاں کر لیتے ہیں اس ایشو کو بنا کے کہ بھئی اولاد نرینہ پیدا نہیں ہوئی اور بیٹا چاہیے ہمیں، اور سم ٹائم لوگ بیٹیوں کی پیدائش پہ بڑا اعتراض اٹھاتے ہیں، اور ابھی بھی ایسے بد نصیبی ہماری کہ ایسے گھر ہیں کہ جو بچیوں کو طلاقیں دے دیتے ہیں بچیوں کی پیدائش پہ، یا ان کے اوپر دوسری بیوی لے آتے ہیں، یا اس طرح کے بے شمار مسائل۔ میں اس نظریے کے اور اس سوچ کے انتہائی اگینسٹ ہوں۔ میرے نزدیک صاحب اولاد ہونا ہی بہت ایک باعث برکت بات ہے۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بیٹی دے یا بیٹا دے، لیکن صحت، تندرستی اور بالکل ٹھیک ہونا چاہیے، اور اچھا انسان آگے فیوچر میں ہونا چاہیے، وہ زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ ہمارے یہاں یہ بڑا المیہ ہے کہ ہم آج کے دور میں بھی دیکھیں بیٹا اور بیٹی کی اہمیت، دونوں کی اہمیت اپنی جگہ مسلم ہے۔ بیٹے بھی بہت پیارے ہوتے ہیں، رحمت برکت ہوتے ہیں اور اللہ کی نعمت ہوتے ہیں، اور بیٹیاں جو ہیں وہ تو رحمت ہوتی ہیں، رحمت کا خزانہ ہوتی ہیں، اور ماؤں باپ کے لیے محبت، پیار، خدمت کا ایک بہت بڑا ماشاءاللہ سورس ہوتی ہیں، اور بچیاں تو گھروں میں رحمت بن کر آتی ہیں۔ پر ہمارا یہ ایسا معاشرہ ہے کہ چلے بیٹے کی خواہش رکھنا کوئی برائی نہیں ہے، اولاد نرینہ کی خواہش رکھنا کوئی نہ برائی ہے، نہ اس میں کوئی غیر اخلاقی بات ہے۔ اسی طرح بیٹی کی خواہش رکھنا بھی کوئی ایسی بات نہیں ہے، لیکن اس خواہش کو خود پہ اتنا طاری کر لینا کہ اللہ نے جو ہمیں نعمت دی ہے اس کی ہم ناشکری کریں، اور اس کے لیے ایک عورت کو مورد الزام ٹھہرانا کہ تو نے مجھے بیٹا نہیں دیا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ایک سسٹم جو رکھا ہے اس میں مرد کے جو ہے جو جرثومے ہوتے ہیں وہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں، ان پہ ڈیپینڈ ہوتا ہے کہ بیٹے پیدا ہوں گے کہ بیٹیاں کے بیکس کے کیسے۔ سائنس یہ چیز ثابت کر چکی ہے، لیکن ہمارے یہاں آج بھی یہ کمپلیکسز ہیں کہ جی عورت کو اس چیز کا مورد الزام ٹھہرایا جاتا ہے، اور اس حد تک ہمارے معاشرے میں یہ مسائل ہے کہ اگر کسی کی اولاد نہیں ہوتی، عورت کے ٹیسٹ پہ ٹیسٹ کروائے جائیں گے، عورت کو ڈاکٹروں کے پاس، حکیموں کے پاس، جادو والوں کے پاس، پیروں فقیروں کے پاس لے کے جایا جائے گا، لیکن یہ زحمت ہی نہیں کرتے کہ مرد کا بھی کوئی ٹیسٹ کروا لیں جس سے ثابت ہو کہ جی کیا اس میں تو نہیں کوئی کمی پیشی رہ گئی، یا کوئی کمزوری تو نہیں ہے جس کی بنا پر بچہ کنسیو نہیں ہو رہا۔ اور سم ٹائم تو پہلے تو، آج تو پھر بھی معاشرے میں پڑھے لکھے لوگوں میں یہ شعور آیا ہے کہ وہ ڈاکٹرز بھی مردوں کو بھی کہتے ہیں، ورنہ ایسے کئی واقعات ہیں جس میں طلاق دینے کے بعد پتہ چلتا ہے، طلاق دے دی ایک عورت کو کہ اولاد نہیں ہوئی، یہ وہ، اس آدمی نے دوسری شادی کی، اس سے بھی اولاد نہیں ہوئی، اس طرح تیسری شادی تک نوبت پڑی، تو اس میں ایک ڈاکٹر نے کہا کہ بھائی آپ نے کبھی اپنے ٹیسٹ کروائے، آپ نے کبھی اپنا، اس نے کہا جی نہیں مجھے کیا ضرورت ہے، میں تو بالکل ٹھیک مرد ہوں۔ اس نے کہا جی آپ پہلے اپنے ٹیسٹ کروائیں۔ جب ٹیسٹ کروایا تو پتہ چلا مرد میں ہی پیدا کرنے کی کوالٹی نہیں تھی، دو عورتوں نے یہ بھگتا اس
جہالت کو کہ ہم نے اب مرد نے اپنا ٹیسٹ کروانا اس سمجھا ہی نہیں قابل کہ اس کو بھی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ بہرحال یہ ایک قسم کے عجیب قسم کی توہمات ہیں، اس قسم کی باتیں ہیں، لیکن آپ بیٹے کی خواہش ضرور رکھیں۔ بیٹیاں اگر آپ کی ہیں یا آپ چاہتے ہیں آپ کی اولاد نرینہ پیدا ہو تو بہت اچھی بات ہے۔ تو اس کو اس چیز کو اپنے پر طاری کیے بغیر کہ مجھے بیٹا ہی چاہیے یا بیٹیاں نہیں چاہیے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اس سوچ کے علاوہ میں آپ کو ایسا وظیفہ ضرور بتاؤں گی جس میں آپ کے بیٹے کی پیدائش کے چانسز انشاءاللہ تعالیٰ بہت زیادہ ہو جائیں گے، اور خاص طور پہ جب آپ پریگنینسی پلان کر رہے ہوں تو آپ نے یہ وظیفہ شروع کر دینا ہے۔ یہ ہے ایک کھانے کی چیز پہ بنانا، کیلا، جو کہ اٹس اے فل آف پوٹیشیم، اٹس ویری گڈ فار ہیلتھ، اور یہ بلڈ پریشر کو کنٹرول کرنے میں بڑا مدد دیتا ہے، پٹھوں کو مضبوط کرنے میں، اور پوٹیشیم کی موجودگی عورت میں اگر وہ کنسیو کرے تو اس میں چانسز بڑھا بھی دیتی ہے اولاد نرینہ ہونے کے۔ لیکن اس کے باوجود جو اصل کمال ہے وہ اس کلام پاک کا ہے جو ہم نے اس پہ پڑھنا ہے۔ وظیفہ کچھ یوں ہے کہ آپ نے ایک صبح کے ٹائم ایک کیلا لے کے اس پہ باوضو ہو کے اول و آخر آپ نے 11 بار 3 بار درود پاک پڑھنا ہے، 3 بار اول، 3 بار آخر، اور بیچ میں 11 بار آپ نے یا ولی ہو، اللہ کا نام ہے، والی ہمارا ولی ہے، وارث ہے، یا ولیو آپ نے پڑھنا ہے۔ اور اسی طرح شام میں بھی کیلے پر اسی طرح دم کر کے ایک کیلا شام میں کھا لینا ہے۔ صبح اور شام آپ نے اپنی پریگننسی میں یہ روٹین رکھنی ہے کہ اول و آخر درود پاک پڑھ کر 11 بار یا ولیو یا ولیو یا ولیو پڑھ کر وہ آپ نے دم کر کے وہ کیلا کھا لینا ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کی اس اسم کی برکت سے، اس کی رحمت سے، اللہ تعالیٰ اس خوراک کا جو ایک امپیکٹ ہے وہ آپ کے لیے بہت ہی زبردست بن جائے گا، اور آپ کے اولاد نرینہ کے چانسز بہت انکریز ہو جائیں گے۔ اللہ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کر سکیں، اپنی بیٹیوں سے پیار کریں، انہیں رحمت سمجھیں، ہم اپنے بیٹوں سے پیار کریں، انہیں ایک اچھا انسان بنانے کے لیے اپنا کردار ادا کریں۔ بہت شکریہ۔